یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ ہے کیا یہ سارے. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ ہے کیا یہ سارے. معلومات ہی معلومات مدنی کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے پروگرام ہماری دنیا کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، علامہ عبدالوہاب شعرانی لکھتے ہیں کہ میں نے کم عمری کے زمانے میں دریائے نیل میں تیرنا شروع کر دیا. دریا چڑھا ہوا تھا، لہٰذا میں جلد ہی تھک گیا اور ڈوبنے لگا. ٹھیک اسی وقت اللہ عز و جل نے ایک مگرمچھ کو بھیجا جو میرے پاؤں کے نیچے آ ٹھہرا، یعنی میرے پاؤں کے نیچے آ کر رک گیا، جس سے میں نے سکون کا سانس لیا اور سمجھا کہ میرا پاؤں کسی چٹان پر ہے. پھر وہ مگرمچھ پانی کی سطح پر آ کر تیرنے لگا اور مجھے سہارا دیتا رہا یہاں تک کہ میں کنارے تک پہنچ گیا. اس مگرمچھ نے ڈبکی لگائی اور مجھے سہارا دیتا رہا یہاں تک کہ میں کنارے تک پہنچ گیا. اس مگرمچھ نے ڈبکی لگائی اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. یہ اللہ پاک کا مجھ پر کرم ہوا کہ میری جان بچ گئی. ناظرین، مگرمچھ ایک خوفناک جانور ہے، مگر جب اللہ پاک کسی پر کرم فرماتا ہے تو ایک چیر پھاڑ کرنے والی چیز بھی اس کے حق میں مددگار ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے اس واقعے میں سنا. پیارے بچوں، ہمارا آج کا ٹاپک بھی اسی خوفناک جانور کے بارے میں ہے جسے اردو میں مگرمچھ اور انگلش میں کروکوڈائل کہتے ہیں، جو خود قدیم یونانی زبان کا لفظ ہے. یونانی زبان میں اس لفظ کا مطلب دریائے نیل کی چپکلی ہے. پیارے بچوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کے سب سے بڑے مگرمچھ فیجی اور آسٹریلیا کے کھارے پانی میں پائے جاتے ہیں. ان کی لمبائی 15 فٹ 9 انچ تک ہوتی ہے. اور دنیا میں چھوٹے مگرمچھوں کی بھی ایک قسم پائی جاتی ہے جس کا موازنہ چپکلیوں کی جسامت سے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی چپکلی جتنی. ان مگرمچھوں کا وزن 18 کلو گرام تک ہوتا ہے. پیارے بچوں، اللہ پاک کی اس دنیا میں عجائبات کی ایک اتنی لمبی فہرست ہے جو کہ پوری نہیں کی جا سکتی. پھر ہر مخلوق اپنی ذات میں ایک عجائبات کا سمندر لیے ہوئے ہے. اس کے ہر پہلو پر غور اور تحقیق کی جائے تو خود ایک نیا عجوبہ بن کر سامنے آتا ہے. مگرمچھ بھی اپنے اندر بہت سے عجائبات لیے ہوئے ہیں جنہیں سن کر آپ اللہ پاک کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ سب آئیے ہمارے پیکج میں سنتے اور دیکھتے ہیں. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے. مگرمچھ پانی میں اپنا زیادہ تر وقت گزارنے والے جانور ہیں جو خشکی پر بھی رہ سکتے ہیں. مگرمچھ افریقہ، ایشیا، امریکہ اینڈ آسٹریلیا میں بھی پائے جاتے ہیں. ان کی اکثریت میٹھے پانی جیسے کہ دریا، جھیل، دلدلوں، جبکہ کچھ اقسام کھارے پانی میں بھی رہتی ہیں. مگرمچھ جسمانی اعتبار سے کافی الگ تھلگ جانور ہے. ان کے دماغ کے گرد موجود جھلی، دل کے 4 خانے اور ڈایافرام کی موجودگی انہیں دیگر سے الگ کرتی ہے. ان کی بیرونی ساخت انہیں کامیاب شکاری بناتی ہے. ان کا جسم سیدھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ تیزی سے تیر سکتے ہیں. مگرمچھ تیرنے کے دوران پیر اپنے جسم سے چپکا لیتا ہے جس سے تیرنا تیز اور آسان ہو جاتا ہے. ان کے پیروں کی انگلیوں میں جھلی ہوتی ہے جس سے تیراکی میں مدد ملتی ہے. اس کے علاوہ اسے جھلی یعنی تھن اسکن لیئر کی مدد سے یہ تیزی سے مڑ سکتے ہیں، جبکہ اچانک حرکت کرنا اور تیرنا شروع کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کم گہرے پانی میں دیگر جانوروں کی نسبت انہیں چلنے میں آسانی رہتی ہے. پانی میں جاتے ہی ان کے ناک کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں اور حلق میں ایک اضافی ڈھکن نما پٹھا موجود ہوتا ہے جو پانی کو اندر جانے سے روکتا ہے. ان کی زبان
ایک جھلی سے جڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی زبان منہ سے باہر نہیں نکل سکتی۔ مگرمچھ میں پسینے کے غدود نہیں ہوتے اور منہ سے اپنی زائد حرارت خارج کرتے ہیں، بلکہ اکثر مگرمچھوں کی زبان پر اضافی نمکیات کو خارج کرنے کے لیے سوراخ ہوتے ہیں۔ خشکی پر مگرمچھ کی تیز ترین رفتار 17 کلومیٹر فی گھنٹہ دیکھی گئی ہے، جو کہ ایک کھارے پانی کا مگرمچھ تھا۔ مگرمچھ اپنے شکار کو جھپٹ کر اور دبوچ کر ہلاک کرتے ہیں، اس لیے ان کے دانت تیز ہوتے ہیں تاکہ شکار کے گوشت میں گڑ کر اسے چیر سکیں۔ جبڑے کے پٹھے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ شکار کو دبوچے رکھیں۔ مگرمچھ کے جبڑوں میں کسی بھی دوسرے جانور کی نسبت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ مگرمچھ فی اسکوائر انچ 5000 پاؤنڈ جتنی طاقت لگاتے ہیں، جبکہ روت وائلر کتے میں یہ طاقت 335 پاؤنڈ، شارک میں 400 پاؤنڈ، لگڑ بگڑ میں یہ طاقت 1000 پاؤنڈ فی مربع انچ ہوتی ہے۔ بڑے مگرمچھ میں یہ طاقت 2000 پاؤنڈ فی اسکوائر انچ ہوتی ہے۔ مگرمچھ گھات لگا کر حملہ کرتے ہیں، یعنی یہ چھپ کر مچھلی یا دیگر جانوروں کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ قریب آ جائیں۔ قریب آتے ہی یہ ان پر جھپٹ کر حملہ کرتے ہیں۔ ان میں میٹابولزم کا عمل بہت سست ہوتا ہے اور لمبے عرصے تک خوراک کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ سوتے وقت ان کے منہ کھلے ہوتے ہیں۔ ان کے منہ میں گوشت کے ریشے پھنسے رہنے کی وجہ سے اندر پیدا ہونے والے کیڑے بھی ایک خاص نسل کے پرندے آ کر کھا جاتے ہیں۔ بہت سے بڑے مگرمچھ پتھر بھی نگل جاتے ہیں، اس سے ان کا توازن بہتر ہو جاتا ہے اور خوراک ہضم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ خطرے کو بھانپ کر یا جارحانہ انداز ظاہر کرنے کے لیے مگرمچھ آواز نکالتے ہیں۔ ان کی قوت سماعت بہت تیز ہوتی ہے۔ مگرمچھ مچھلیاں، پرندے اور دیگر دودھ دینے والے جانور کھاتے ہیں، اور بعض اوقات چھوٹے مگرمچھ بھی بڑے مگرمچھوں کی خوراک بن جاتے ہیں۔ اگر یہ پہچان کرنا ہو کہ مگرمچھ نر یا مادہ ہے تو اس کے لیے ٹیمپریچر کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ نر مگرمچھ تقریباً 31.6 ڈگری، جبکہ مادہ کے لیے اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ درجہ حرارت درکار ہوتا ہے۔ انڈوں کے سینے کا دورانیہ تقریباً 80 دن ہوتا ہے اور اس میں بھی درجہ حرارت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اقسام کے اعتبار سے ان کی جسامت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کچھ اقسام صرف 1 میٹر لمبی، جبکہ کچھ اقسام تقریباً 5 میٹر طویل اور 1200 کلو وزنی ہو سکتے ہیں۔ عموماً نر مگرمچھ مادہ کی نسبت تیزی سے بڑا ہوتا ہے اور زیادہ وزنی اور لمبا ہوتا ہے، تاہم پیدائش کے وقت ان کی لمبائی تقریباً 8 انچ ہوتی ہے۔ اب تک کے ملنے والے سب سے لمبے مگرمچھ کے حوالے سے 2 باتیں ملتی ہیں۔ دونوں ہی مگرمچھ 20 فٹ لمبے تھے۔ پہلے مگرمچھ کی پیمائش اس کے جسامت سے، جبکہ دوسرے کی پیمائش اس کی اتری ہوئی کھال سے کی گئی تھی۔ اس کی وجہ سے شاید دوسرا مگرمچھ پہلے سے 10 سینٹی میٹر لمبا ہو، مگر مگرمچھ کی عمر جاننے کا کوئی پراپر طریقہ نہیں، تاہم مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ ایک طریقے میں ان کے دانت اور ہڈیوں پر موجود دائروں کو گنا جاتا ہے۔ ہر دائرہ جسم بڑھنے کے ایک وقفے کو ظاہر کرتا ہے، جو عموماً سال میں ایک ہی بار ہوتی ہے۔ بڑی نسل کے مگرمچھ انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ مگرمچھ انسان کی حرکت کرنے سے پہلے ہی حملہ کر سکتا ہے۔ دنیا کے اکثر ملکوں میں مگرمچھ کے شکار پر پابندی عائد ہے۔ اس کی پرورش تجارت اور کاروبار کے لیے کی جاتی ہے۔ ان کی کھال سے عموماً پرس، بریف کیس، ہینڈ بیگز، بیلٹ، ہیٹ اور جوتے بھی بنتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے مگرمچھ کے بارے میں کمال قسم کے فیکٹ سنے۔ یقیناً اللہ پاک کی قدرت بے شمار با کمال ہے۔ اس بارے میں ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ چلیں اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں بچے ہمیں کوئی دعا یا کوئی حدیث یاد کرواتے ہیں۔ آج کی حدیث، من صامت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ناظرین، کتنی جامع اور کمپلیٹ حدیث آپ نے ابھی ملاحظہ کی، آپ نے سنی۔ زبان کا خطرہ بہت بڑا ہے اور اس کے خطرے سے نجات صرف خاموشی میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کی تعریف کی اور خاموش رہنے کی ترغیب بھی دی۔ ہم بے دھیانی میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، ہمیں اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے منہ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات منہ سے نکلنے والے جملے کفریہ بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ ہمارے ایمان کو خراب بھی کر سکتے ہیں۔ اب وہ بچے جو یہ حدیث سن رہے تھے، وہ بھی جلدی سے اسے یاد کر کے ہمیں بھیجیں،
تاکہ ہم آپ کا نام لے کر ناظرین کو بتائیں کہ فلاں بچے نے کتنی پیارے انداز میں یہ حدیث سنائی ہے، بلکہ ہو سکے تو اس کی ویڈیو بنا کر بھیجیں، ہم کوشش کریں گے ہمارے کسی پروگرام میں آپ کی ویڈیو ہم چلا سکیں۔ اب ناظرین، ہمارے پروگرام کا ہوتا ہے وقت ختم، آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ نیو انفارمیشن کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں زبان کی ہلاکتوں سے محفوظ فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دنیا، یہ سورج، یہ چندہ، یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ یہ کیا یہ سارے۔ یہ دنیا، یہ سورج، یہ چندہ، یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ یہ کیا یہ سارے۔ معلومات ہی معلومات، مدنی کے ساتھ۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔